السلام علیکم بوائز. اس چیپٹر میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں، تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا سیکھا ہے، کیا انفارمیشن ہمیں ملی ہے، کون کون سی انفارمیشن اس کے اندر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے اور اس چیپٹر میں آپ کو ہوم ورک کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سارا اس چیپٹر میں دیکھنا ہے کیونکہ جلدی جلدی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ چیپٹر ہم پڑھ چکے ہیں، یہ صرف ہم ریکیپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں ہم لوگ. تو وائس اس کے اندر جو ہمارا ریکیپ اور لرننگ آؤٹ کم اس چیپٹر میں جو تھا وہ تھا ہمارا ایک تو نمبر 1 ہمیں اسلامک کنٹریز دیکھنے ہیں، اسلامک کنٹریز کون کون سے ہیں. اس کے بعد اسلامک مختلف ریلیجنس کی جو ہے پرسنٹیج کون کون سی ہے. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایریا کنٹری کا، مسلم کنٹری کا، وہ کس زمین کی لینڈ پر ہے، لیول آف دی لینڈ ہے یا بلو آف دا لینڈ ہے یا ابو آف دا لینڈ ہے. ٹھیک ہے، سی لیول سے ہمیں چیک کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اونچے ایریا دنیا کے کون کون سے ہیں، اس میں کون کون سے کنٹریز آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایتھوپیا، یمن، یہ ہائی لینڈس میں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہائیسٹ دنیا کا جو ہائیسٹ ایریا ہے وہ کون سا ہے. اس میں افغانستان ہے، پاکستان، ہندوکش ایٹسٹرا ہے. نمبر 6 میں ہے دیکھیں ڈیزرٹس ایریا ہمیں دیکھنا ہے، ڈیزرٹس ایریا کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس ہاٹ ایریاز کون کون سے ہیں، ہاٹ ڈیزرٹس کون کون سے ہیں، اس میں کنٹریز کون کون سے شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد گرین لینڈز ہمارے پاس کون کون سی ہیں، اس میں یہ ہمیں دیکھنا ہے، سینٹرل افریقہ وغیرہ ایٹسٹرا. پھر ایشیا ہمیں دیکھنا ہے کہ ایشیا میں جو ہے وہ ٹراپیکل فارسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیپٹر کے اندر سکھائی جا رہی ہیں. یہ ریکیپ ہے چیپٹر کا. اس سلائیڈ کے اندر بیٹا دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو ہے 7 کانٹیننٹس ہیں اور 5 دنیا کے اندر اوشنس ہیں. اس سلائیڈس کے اندر آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے نارتھ امریکہ، یورپ، ایشیا، ساؤتھ امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا، یہ کانٹیننٹس ہو گئے. اور اس میں جو اوشنس ہیں وہ ہیں نمبر 1 ہے ایٹرک اوشنس، نمبر 2 ہے پیسیفک اوشن، نمبر 3 اٹلانٹک اوشن، نمبر 4 ہے پیسیفک اوشن، یہ آپ کا ساؤدرن اوشنس، اور نمبر 5 ہے انڈین اوشن. تو یہ 5 اوشنس اور 7 کانٹیننٹس اس چیپٹرس کے اندر ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. سو بوائز اس سلائیڈ کے اندر یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ کو جو سکھایا گیا تھا آپ کو شاید یاد ہو، یہ گرین ایریا سارا مسلم ایریاز ہے. ٹھیک ہے، یہ ورلڈ میپ ہے، اس میں جو ہے 5 کانٹیننٹس دکھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو گرین ایریاز ہے یہ مسلم کنٹریز ہیں اور جو براؤن ایریاز ہے یہ نان مسلم کنٹریز ہیں. یہ یورپ کا ایریا ہے، یہاں پہ البانیہ صرف ایک مسلم کنٹری ہے جو یورپ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ کو 10 اسلامک کنٹریز کے نیم پتہ ہونا چاہیے. ہونے تو ویسے سب چاہیے لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو 10 اسلامک کنٹریز کا نیم پتہ ہونا چاہیے جو یہاں پر دیے بھی گئے ہیں. بحرین ہے، کوموروز ہے، کویت ہے، مالدیوز ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں پر موروکو ہے، عمان ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، شمالیہ ہے، تونیسیہ ہے، یو اے ای ہے، ویسٹرن صحرا ہے اور یمن ہے، پھر پاکستان بھی ہے، پھر ٹھیک ہے بنگلہ دیش بھی ہے. بہت سارے کنٹریز اسلامک کنٹریز ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 10 آنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسلامک کنٹریز کے نیمز کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسلامک کنٹریز اگر ورلڈ میپ میں ہم دیکھیں تو کیسے پہچانیں گے، کون سا کلر جو ہے وہ اسلامک کنٹریز کے لیے ورلڈ میپ میں سیٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ اسلامک کنٹریز ہیں یا اور دوسرے جو کلرز ہیں وہ نان اسلامک کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اب نیکسٹ سلائیڈ میں. So boys, in this slide you can see the Muslim bloc of the world. So we have a 3 continent here: Europe, Asia and Africa. We have a 3 continents. In these 3 continents we can find the different Muslim countries or the Muslim blocs. You can see the Saudi Arabia in the center because Saudi Arabia is the center of Islam in the history of Islam, because Islam has explored from this country from east to west and west to east. So you can see all the green colors indicates the Muslim countries in this side, in these slides. Okay, so let's come in our next slides. In these slides we can understand the concepts of the Muslim world, why we say these are the Muslim countries. So let's see the first geographia.
Geographia means the study of earth. And the Muslim world, the government declared that they are the Muslim countries. Majority populations is Muslim. For example, Pakistan, Iran, Iraq, Turkey, Saudi Arabia. So these are the countries known as the Muslim countries. Now come to the next slide. Boys, in this slide, simply, if somebody will ask you, give the name of 6 Muslim countries, then you can just say Pakistan, Iran, Saudi Arabia, Afghanistan, Iraq, and Egypt. Why are these countries known as the Muslim countries? Because their government has declared Islamic State, or maximum people live in this country Muslims, so they are known as the Muslim countries or the Islamic states. So let's come to the next slide. In this slide, boys, we will understand a chart. In this chart, you can see the populations or the strength of the Muslim world internationally. You see the first religion is Buddhist. It's a 6% in the world. The next bar indicates the Hindu. It's in a red color. It is 14% in the world. And the third one is Muslim bar, that is green color. It's a 21 percentage. And the fourth one is Christian, 33%. And the fifth one is other religions. It's a mix of different types of religions. It is a 26% totally. So if we see very carefully, so the biggest strength of the religion in the world is Christianity. So we can say the Christianity or the Christians having the big percentage in population, and the second largest is a Muslim. It's a 21% in the world. So this slide tells you the different percentage of different religion in the world. So next come to our next slide. So in this slide we will able to understand the latitude and longitude of the Muslim world. Latitude means width and longitude means length. So lengthwise and widthwise, what is the area of the Muslim world? If we just go through the globe, we will able to find east to west, it's around 15,000 kilometers, and north to south, it's around 6,000 kilometer covered area of the all Muslim countries, which are include in 3 major continent, that is Europe, Asia, and Africa. So in our next question in this slide, how the Islamic countries are bound together. What was the reasons why the Islamic countries are bound together, and why are they same in religions? Because the vast region, faith in Islam, faith in Prophet, peace be upon him, and faith in Holy Quran. So these are the 3 main things on which they are bound together, just because of these 3 main elements. What are the elements? Let me repeat again. Faith in Islam, faith in Prophet, peace be upon him, and faith in Quran. So let's come towards our next slide. In this slide we will be able to understand that 55 countries whose Muslim population is from more than 50 to 100%. It means that if we just look at the globe, that whatever the Muslim countries across the globe, if we will going to count, there are the 55 countries whose populations are 50 to 100% are Muslims. Overall Muslim from 1% to 36% of population in all over the countries. If we look at that overall populations religion wise, that it starts from 1% to 36% in whole countries of the world.
In this slide, you will learn the physical feature. Physical feature means physically you are checking or judging a particular area, that how many mountains are there, how many lakes are there, rivers are there, forests are there, what are the exact actual physical looks of that particular area, means the Muslim world. Ethiopia, Yemen, Saudi Arabia, Eastern Turkey and Iran are the highlands. So these are the countries which has a very high level of land. They are in a high position. They are in a high state. They are not lowland countries. They are the highland countries. They are above the sea level. They are above the land. Okay, so they are named as, in the slide you can see easily. So let us once again the recap main mountains regions. Atlas range means it's a highland of area of the world in North Africa, highland of Ethiopia, Yemen and southern end of Saudi Arabia. The highest region of all are Afghanistan, Hindu Kush, Karakoram mountains form the highest region of Pakistan. So in this slide we are getting the highest region of Pakistan is, of course, Hindu Kush, Karakoram mountains. So they are known the highest regions, which is between the two countries, Afghanistan and Pakistan. So in this slide, boys, we are getting some information about the natural vegetations. Natural vegetation, first learn the meaning of this word natural vegetation. Natural vegetation means that something will grow naturally. Nobody will put any feeds or any seeds in the soil. All the vegetations, grass, it grows itself just because of climate, just because of temperature. So you can see the natural vegetation we divide into three parts. First is forest, second is grassland, third is desert thick scrubs. The first is tropical rainforest. Whenever we will discuss the tropical rainforest, we should have a concepts of this, the best greenish area, because this area receives too much amount of rain per year. Tropical deciduous forest, this has maximum amount of rain it receives yearly, but not every time. So you see it's a less greenish area. Some areas are also brownish. Okay, temperate evergreen forest, it has rainy areas. It receives too much amount of rain across the year. And next is temperate deciduous forest, it has some amount of rain yearly, therefore you can see some are the brown grasses and some are the green grasses. Okay, but the grasses are there. Mediterranean forest, so these are the forests which has 50% amount of rain across the year and 50% there is no rain here. Next is coniferous forest. So this forest is actually, it has a cold weather and it has rain also, therefore you can see some foggy climate here. Next is tropical grassland. This area is flat and it is very good for the crops and vegetations. You can see it's very greenish. So next is temperate grassland. Temperate grassland is, it has some temperatures, some hot temperatures, but also some grassy environment. Next is a tropical deserts. This is a very, you see, a rainless area, only deserts, no grass are there. Okay, and next is tundra region. Tundra region means there is no vegetations, only
Iceland is there, no vegetation, nothing else. They have glaciers, etc. So these are the our natural vegetations and different forests, grasslands and deserts in this slide. So we are getting some informations. So let's recap again the natural vegetations. High vegetations regions, Malaysia, Indonesia, some parts of Africa. More than half of the whole area is hot deserts, extremely hot temperature, sparse vegetation. Sparse vegetation means less amount, this area gets less amount of rain, that is called sparse vegetations, means 50% vegetations. Temperate deserts means temperate regions, extremely cold temperature or spare vegetations. So we are getting different types of deserts and concepts here in these slides. Natural vegetations, semi-deserts and arid air that has some characteristics of deserts but greater annual rainfall. In this area you can see semi-deserts means some part is a desert and some part is not a desert, okay, but across the air this area gets too much amount of rain, but not every time, not every month, once or twice in a year, but whatever is their term of amount, it has a continuous rainfall here. Scrub, this area has a scrub vegetation consisting of low scrub, mixed and grass, herbs, so very less amount of rain received in this area. So tropical rainforest considered area found in the Central Africa, Southeast Asia, produce huge amount of timber, rubber and tropical fruits. Tropical rains forest means there is too much rain in this area and they have a particular types of crop for the growth of economy, just like huge amount of timber, huge amount of rubber and tropical fruits you can see in the picture display and easily you can judge out. Okay, let's come towards the next slide. Production of goods from crops. So in this slides we are learning which are the rivers which has become the source of good production of goods from crops. So the valley of great rivers, next is the Nile, next Tigris, next Euphrates and next is Indus. These are the rivers which has become the major source of farm crops. Desert area, tough plants like cactus survive harsh conditions, source of food, hardest sheep and goats kept, nomadic and semi-nomadic people. Nomadic means or semi-nomadic people means those people who get foods for their animals, for their flocks and for their sheeps by moving here and there, by wandering, and they collect the foods and they save the foods for their animals or cattle. So in this slide you can find the different examples of different deserts conditions. Okay, you will learn from the pictures. So boys, ये आपका होमवर्क है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, जो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है और लॉन्ग क्वेश्चंस ये आपको जो है, अगर आप अलबदर की वेब पोर्टल को देखें, लेक्चर नंबर 20/7/2020 का, ठीक है, तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की अटैचमेंट वहाँ मिलेगी, ठीक है। वो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कॉपी पे उतार लेना है और MCQs को जो है अपनी कॉपी पर पेस्टेड कर लेना है चैप्टर वाइज, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हमारा ख़त्म हो गया। चलें बेटा।